ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمانے لگے، میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ و مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے اور کہاں مقیم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کرام کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں۔ آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول اکرم فرما دیں تو اس کی تعریف دوسرا کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات روح مبارک یمن کی طرف کر کے فرماتے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی کی توصیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کی مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے، سوائے اس کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے۔ اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے۔ اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ کبھی وہ آپ سے ملے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہ ہیں۔ اول غلبہ حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ ان کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف نابینا بھی، اور اویس شوتربانی کے ذریعے معاش حاصل کرتا ہے۔ آپ نے حضرت اویس کرنی کی شناخت کے بارے میں بتایا کہ ان کے پورے جسم پر بال ہوں گے اور ان کی ہتھیلی کے بائیں پہلو پر درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہوگا، اور وہ برس کا داغ نہیں، لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے پیرہن کا کون حقدار ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو رسول کریم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ان سے ملاقات ہوگی۔ خلافت راشدہ کے دور میں جب دونوں صحابہ کرام آپ سے ملاقات کے لیے کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا، میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں ہوں، لیکن ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے، خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتا دیکھ کر ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے فرمایا، اپنا اصلی نام بتائیے، تو فرمایا اویس کرنی۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب اپنا ہاتھ دکھایا تو رسول کریم کی بتائی ہوئی نشانی دیکھی تو دست بوسی کی۔ حضور نبی اکرم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی فرمانے لگے، آپ اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں، شاید کوئی دوسرا نہ ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کی، اے عمر، آپ کی دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو نبی کریم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے نبی آخر الزماں کا لباس مبارک تھوڑی دور لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی، ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ آپ اسی طرح مشغول دعا تھے کہ حضرت علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے سامنے پہنچ گئے۔
اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات یہاں کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔